ایک تدبیر انسان کرتا ہے اور دوسری تدبیر رب کرتا ہے۔ ایک خاک ہے اور ایک ذات ہے، دونوں میں ایک ہی فرق ہے۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو ایک انسان پلان کرتا ہے اور اس کا رب کیا پلان کرتا ہے۔ دیکھو، ایک تدبیر انسان کرتا ہے، ایک پلان انسان کرتا ہے اور ایک پلان اس کا رب کرتا ہے۔ دونوں کے پلانس اور تدابیر میں صرف اتنا ہی فرق ہے جتنا دونوں کی حیثیت میں ہے۔ ایک ذات ہے اور دوسرا خاک۔ تو خاک کی تو لاکھ تدابیریں ہیں، لاکھ پلانس ہیں، لیکن ذات کی ایک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ ہم لاکھ تدابیریں کرتے ہیں، لاکھ پلانس بناتے ہیں، لیکن اس پر تب تک وہ پورے نہیں کر پاتے جب تک اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ اگر اللہ پاک کسی کام کو کرنے کے لیے کن نہیں فرماتا تو وہ کام بالکل نہیں ہوتا۔ ہماری لاکھ کوششیں صحیح، لاکھ محنتیں صحیح، تو ذات کے ایک کن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہماری کوئی بھی کوشش۔ تو پھر میوسی کس بات کی ہے؟ پھر میوس کیوں ہونا؟ میوس کیوں ہونا؟ وہ ہے نا خالق، ہمارے غم کا بھی، ہماری خوشیوں کا بھی۔ یہ غم جو تمہاری زندگی میں ہے، اس کا بھی علم تمہارے رب کو ہوگا۔ پھر ہم کیوں اس بات کا گلہ کرتے ہیں؟ پھر کیوں غم میں نڈال ہو کر اس بات سے شکوہ کرتے ہیں کہ میرا مالک یہ نہیں کر رہا، شاید میں ہی ایسا ہوں۔ مجھے نا یوں تو اپنے رب پر بے حد پیار آتا ہے، بے حد چاہت آتی ہے کہ اس کی عبادت کروں، لیکن جب وہ کہتا ہے نا کہ اے انسان بتا مجھے، تجھے کس چیز نے میری رحمت سے میوس کر رکھا ہے، تو کیا ہی شانوں والا ہے کہ اس کے انداز کلام پر پھر باری جانے کو جی چاہتا ہے، پھر بے حد پیار آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے انسان، میں تمہارا بہترین وارث ہوں، میں تجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہوں، تو پھر میوسی کس بات کی؟ تو کیا اللہ تمہیں یوں ہی یعنی خواہشوں کے نیچے بوجھ تلے ہونے دیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تمہیں اپنی محبت سے اتنا خوبصورت اور اتنا مکمل بنا دے گا، وہ تمہیں اپنی محبت سے اتنا خوبصورت مکمل بنا دے گا کہ تم اپنی قسمت پر ناز کرو گے، تم فخر کرو گے، تم شکر کرتے نہ تھک پاؤ گے۔ پھر کس بات کا گیلا، کس بات کا شکوہ؟ وہ ہے نا بہترین مالک۔ یہ آزمائش تو بس تمہیں اندرونی طور پر، روحانی طور پر مضبوط کرنے آئی ہے، تمہیں اس قابل بنانے آئی ہے کہ آنے والے وقت میں اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اس کو صبر سے اس کو حل کرو، اس پر صبر کرو، تاکہ تم اپنے رب پر کامل یقین کرو، یقین کو کامل کرو۔ اس کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں حکمت ہے۔ جب اس کی حکمت سامنے آتی ہے نا، تو انسان کی تدابیریں، انسان کی سازشیں، انسان کے پلانس اور تمہاری پریشانیاں، تمہاری پریشان کر دینے والی خواہشیں سب الٹی ہو جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ بس محبت بن جاؤ، اپنے رب کی مدد کو تکتے رہو، وہ کب کہاں کیسے راستے بناتا ہے، اور صبر کرو اور محنت کرو۔ انشاءاللہ وہ آپ کو وہاں سے دے گا جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، اللہ پر کامل یقین کرو اور اپنے پاس، اپنے قریبی لوگوں میں سے سانپوں کو پہچانو